स्मार्ट क्लास में आपका इस्तकबाल है। 19वीं सदी के वस्त से 20वीं सदी के अवाइल तक बंगाल में बहुत सी तब्दीलियां रूनुमा हुईं। एक तरफ बरतानवी राज मजबूत हो रहा था और दूसरी तरफ बंगाल में बहुत से लोग अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठा रहे थे। इस दौर में बहुत सी समाजी और मजहबी इस्लाही तहरीकें भी शुरू हुईं, जैसे कि बरहमू समाज और आर्या समाज। इन तहरीकों ने लोगों को पुराने रसूम व रिवाज से आज़ाद करवाने की कोशिश की। इसके साथ साथ बंगाल में तालीम और अदब को भी बहुत फ़रोग़ मिला। बहुत से नए स्कूल और कॉलेज खुले और बहुत से बंगाली मुसन्निफ़ीन और शायरों ने शानदार काम किया। ये दौर वाकई बंगाल की तारीख़ का एक अहम मोड़ था। उपेंद्रकिशोर राय चौधरी एक बंगाली मुसन्निफ़, मुसव्वर, वायलिन नवाज़ और मौसीक़ार थे। वो बंगाल में बच्चों की किताबों के सबसे बड़े नाशिर थे। उनका इंतकाल 20 दिसंबर 1915 को 52 साल की उम्र में हुआ। वो अपने बेटे सुकुमार रे और पोते सत्याजीत रे की वजह से भी मशहूर हैं। उन्होंने कलकत्ता में अपनी प्रिंटिंग प्रेस शुरू की और बच्चों के लिए रंगीन तस्वीर वाली मेयारी किताबें छापना शुरू कीं। इससे पहले बंगाल में बच्चों की किताबों में रंगीन तस्वीर नहीं होती थीं। उपेंद्रकिशोर की वजह से बंगाल में प्रिंटिंग का मेयार बहुत बेहतर हुआ। उन्होंने नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जिससे तस्वीर ज़्यादा वाज़ेह और रंग ज़्यादा निखर कर आए। उनकी प्रिंटिंग प्रेस जल्द ही बंगाल में बेहतरीन मानी जाने लगी। उपेंद्रकिशोर राय चौधरी एक साइंसी और तकनीकी जहन के मालिक थे। जब उन्होंने खुद किताबें छापने और प्रेस कायम करने का फैसला किया तो उन्हें मालूम हुआ कि प्रेस के लिए हाफ टोन ब्लॉक की ज़रूरत पड़ेगी। ये ब्लॉक इस वक्त बहुत महंगे मिलते थे। उपेंद्रकिशोर ने खुद से ये ब्लॉक बनाने का फैसला किया। इस मकसद के लिए उन्होंने लंदन की एक कंपनी से ज़रूरी औजार मंगवाए और इस मौजू पर तकनीकी मुतालिया शुरू किया। उन्होंने तजर्बात करना शुरू किए और जल्द ही उन्हें कामयाबी मिल गई। उपेंद्रकिशोर ने हाफ टोन ब्लॉक बनाने का एक नया तरीका ईजाद किया जो न सिर्फ सस्ता था बल्कि ज़्यादा मौसर भी था। उनकी इस ईजाद ने बंगाल में प्रिंटिंग की सनत को एक नई जहत दी। उपेंद्रकिशोर राय चौधरी ने जल्द ही इस काम में महारत हासिल कर ली और 1898 से उनके तहकीकी और तकनीकी मज़ामीन इंग्लैंड के मशहूर प्रिंटिंग रिसाला पेनरोज़ में शाये होने लगे। उन्होंने न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरे जनूबी एशिया में पहली बार ब्लॉक बनाने का काम शुरू किया, जिसमें हाफ टोन ब्लॉक और कलर ब्लॉक भी शामिल थे। उपेंद्रकिशोर राय चौधरी की प्रेस ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। 1910 तक यू राय एंड सन्स पब्लिशिंग की दुनिया में एक मोतबर नाम बन गया। इस फर्म ने बड़े पैमाने पर विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड, कैटलॉग वगैरह शाया किए। ब्लैक एंड वाइट और कलर दोनों में डिज़ाइन बनाने का काम भी होता था। इसके अलावा तस्वीरी किताबें भी छापी गईं। बच्चों का मशहूर बंगला रिसाला संदेश भी उसी फर्म की दीन है। इसके पहले एडिटर उपेंद्रकिशोर राय चौधरी खुद थे। श्रीरामपुर मिशन प्रेस ने बंगाल में प्रिंटिंग की तारीख में एक अहम किरदार अदा किया। इस प्रेस ने बंगाली ज़बान में बहुत सी किताबें और लिटरेचर शाया किया, जिसमें बाइबल का पहला बंगाली तर्जुमा भी शामिल है। इसके अलावा इस प्रेस ने बंगाली ज़बान में पहला अखबार समाचार दर्पण भी शाया किया। इस प्रेस ने बंगाल में तालीम और लिटरेचर को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा किया। 1800 में विलियम कैरी, विलियम वार्ड और दीगर ईसाई मिशनरियों ने श्रीरामपुर होगली में मिशन प्रेस कायम किया। इस प्रेस ने 1800 और 1832 के दरमियान 45 हिंदुस्तानी ज़बानों में 21200 किताबें शाया की। इस प्रेस ने 25 हिंदुस्तानी ज़बानों में बाइबल भी छापी। इसके अलावा इस प्रेस ने हिंदुस्तानी ग्रामर, अंग्रेज़ी हिंदुस्तानी लुग़त और तारीख़ पर भी किताबें शाया की। फोर्ट विलियम कॉलेज और स्कूल बुक सोसाइटी के लिए भी इस प्रेस ने किताबें छापने की जिम्मेदारी ली। माली मसाइल की वजह से 1837 में श्रीरामपुर मिशन प्रेस बंद हो गया। यू राय एंड सन्स की बुनियाद उपेंद्रकिशोर राय चौधरी ने रखी थी। वो एक मुसन्निफ़, मुसव्विर, वायलिन नवाज़ और मौसीक़ार थे। उन्होंने 1914 में कलकत्ता में एक प्रिंटिंग प्रेस कायम की और उसका नाम अपने बेटों के नाम पर रखा। ये प्रेस जल्द ही बंगाल में बच्चों की किताबों की सबसे बड़ी नाशिर बन गई। उपेंद्रकिशोर राय चौधरी, जिनकी पैदाइश 1863 में हुई थी
اور انتقال 1915 میں ہوا ایک غیر معمولی باصلاحیت شخص تھے۔ انہوں نے بچوں کے لیے 70 کتابوں کا ایک سلسلہ لکھا جس کا آغاز چیلڈر رامائن سے ہوا۔ اس میں تمام عکاسی انہوں نے خود کی تھی، لیکن جب کتاب شائع ہوئی تو اس کی چھپائی کا معیار اتنا ناقص تھا کہ انہیں بہت مایوسی ہوئی۔ انہوں نے خود کتابیں چھاپنے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح 1895 میں یو رائے اینڈ سنس کے نام سے ایک پرنٹنگ اور اشاعتی فرم کی بنیاد رکھی گئی۔ بوس انسٹی ٹیوٹ، جسے باسو وگیان مندر بھی کہا جاتا ہے، ایشیا کا پہلا کثیر الشعبہ جاتی تحقیقی ادارہ ہے۔ اس کی بنیاد 1917 میں جگدیش چندر بوس نے رکھی تھی۔ یہ ادارہ بنیادی طور پر پودوں، ارضیات اور ماحولیاتی علوم پر تحقیق کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس ادارے نے سائنسی تحقیق میں نمایاں شراکت کی ہے اور اس کے سائنسدانوں نے متعدد اہم دریافتیں کی ہیں۔ جگدیش چندر بوس ایک عظیم سائنسدان، ماہر طبیعیات، ماہر حیاتیات، ماہر نباتات اور ماہر آثار قدیمہ تھے۔ انہوں نے ریڈیو اور مائکرو ویو آپٹکس پر کام کیا۔ وہ بنگلہ دیش میں پیدا ہوئے تھے اور ان کی تحقیق نے ثابت کیا کہ پودوں میں بھی جان ہوتی ہے۔ انہوں نے 1917 میں بوس انسٹی ٹیوٹ کی بنیاد رکھی، جو ایشیا کا پہلا کثیر الشعبہ جاتی تحقیقی ادارہ ہے۔ اس ادارے نے سائنسی تحقیق میں نمایاں شراکت کی، جس کے نتیجے میں سائنسی مزاج پیدا ہوا اور سائنسی تعلیم کو فروغ حاصل ہوا۔ 19ویں صدی میں بنگال میں جو نئی بیداری آئی تھی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سائنسی علوم کی اشاعت اور سائنسی ریسرچ کو فروغ دینے کے لیے کئی ادارے قائم ہوئے۔ ان میں سب سے زیادہ کامیاب ادارہ انڈین ایسوسی ایشن فار دی کلٹیویشن آف سائنس (IACS) تھا۔ ہندوستان میں سائنسی تحقیق کا سب سے قدیم اور اہم ادارہ انڈین ایسوسی ایشن فار دی کلٹیویشن آف سائنس (IACS) ہے۔ یہ ادارہ 29 جولائی 1876 کو ڈاکٹر مہیندر لال سرکار نے کولکاتہ میں قائم کیا تھا۔ IACS کا قیام اور اہمیت۔ IACS کی بنیاد دراصل 19ویں صدی میں بنگال میں آنے والی نئی سائنسی بیداری کا نتیجہ تھی۔ اس ادارے کا مقصد سائنس کے مضامین جیسے فزکس، کیمسٹری اور بائیولوجی میں تحقیق کے لیے موقع فراہم کرنا تھا۔ 1930 تک IACS پورے ہندوستان میں سائنسی تحقیق کا واحد مرکز تھا۔ اسی وجہ سے ملک بھر سے ذہین طلباء اور سائنسدان یہاں آ کر تحقیق کرتے تھے۔ سر سی وی رمن کا کردار۔ سب سے قابل ذکر بات یہ ہے کہ ہندوستان کے عظیم سائنسدان سر سی وی رمن نے 1907 سے 1933 تک اسی ادارے میں کام کیا۔ انہوں نے یہاں فزکس کے مختلف موضوعات پر اہم تحقیق کی اور 1928 میں اپنا مشہور رمن ایفیکٹ دریافت کیا۔ اسی دریافت کے لیے انہیں 1930 میں نوبل پرائز سے نوازا گیا۔ دیگر سائنسدان سر سی وی رمن کے علاوہ ڈاکٹر میگھناد ساہا، کے ایس کرشنن، لوک سبھا شریواستو اور سی پرساد جیسے کئی مشہور سائنسدانوں نے بھی اسی ادارے میں اپنی تحقیق کو انجام دیا۔ IACS نے بنگال میں سائنسی تعلیم کی ترقی میں ایک کلیدی کردار ادا کیا۔ میں اب شروع سے آپ کو بنگال ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ بنگال ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کا کردار۔ جب 1906 میں بھارت میں سودیشی تحریک زوروں پر تھی، تب نیشنل کونسل آف ایجوکیشن NCE کا قیام عمل میں آیا۔ اس کا مقصد ہندوستانیوں کو اپنے ملک میں تعلیم فراہم کرنا تھا۔ اسی کے جواب میں ایک مشہور ماہر تعلیم تارک ناتھ پالیت نے سوسائٹی فار پروموشن آف ٹیکنیکل ایجوکیشن SPTE کی بنیاد رکھی۔ اس سوسائٹی کا مقصد بنگال میں ٹیکنیکل تعلیم کو فروغ دینا تھا۔ بنگال ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کی تاریخ 25 جولائی 1906 کو SPTE کے تحت بنگال ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کا قیام عمل میں آیا۔ اس کا بنیادی مقصد عام لوگوں کو ہنر مند بنانا اور انہیں خود کفیل بنانا تھا۔ 1910 میں SPTE کو NCE میں ضم کر دیا گیا اور انسٹیٹیوٹ کی ذمہ داری بھی NCE کے پاس آ گئی۔ 1921 میں اس کا نام بدل کر بنگال کالج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی رکھا گیا۔ اس کالج نے پورے ہندوستان میں پہلی بار کیمیکل انجینئرنگ کا کورس شروع کیا، جو اس وقت ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ 1940 کے بعد یہ کالج ایک یونیورسٹی کی طرح کام کرنے لگا۔ آزادی کے بعد 1955 میں NCE نے جادوپور یونیورسٹی کی شکل اختیار کر لی۔
اس طرح بنگال ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ نے نہ صرف بنگال میں ٹیکنیکل تعلیم کی بنیاد رکھی بلکہ آگے چل کر جادوپور یونیورسٹی جیسی ایک بڑی اور اہم تعلیمی ادارے کی بنیاد بھی فراہم کی۔ شری نکیتن کو رویندر ناتھ ٹیگور نے 1922 میں قائم کیا تھا۔ یہ مغربی بنگال کے بیربھوم ضلع میں بولپور شہر کے قریب واقع ہے۔ ٹیگور ایک مشہور شاعر، مصنف، فلسفی اور ماہر تعلیم تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ تعلیم کو فطرت اور دیہی زندگی کے قریب ہونا چاہیے۔ شری نکیتن کا قیام اسی خیال کو فروغ دینے کے لیے کیا گیا تھا۔ شری نکیتن میں طلباء کو روایتی کلاس رومز کے بجائے کھیتوں اور ورکشاپوں میں پڑھایا جاتا تھا۔ انہیں زراعت، دستکاری اور دیگر عملی مہارتیں سکھائی جاتی تھیں۔ ٹیگور کا ماننا تھا کہ یہ نقطہ نظر طلباء کو زیادہ خود کفیل اور تخلیقی بنائے گا۔ ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ اس سے ہندوستان کی دیہی برادریوں کی ترقی میں مدد ملے گی۔ وشو بھارتی ایک یونیورسٹی ہے جسے رابندر ناتھ ٹیگور نے 1921 میں مغربی بنگال کے شانتی نکیتن میں قائم کیا تھا۔ اس کا مقصد ایک ایسا تعلیمی ادارہ بنانا تھا جہاں مشرقی اور مغربی ثقافتوں کو ایک ساتھ لایا جا سکے۔ ٹیگور کا ویژن ایک ایسی جگہ کا تھا جہاں طلباء روایتی مضامین کے ساتھ ساتھ آرٹ، موسیقی اور فطرت کا مطالعہ کر سکیں۔ وشو بھارتی کا مقصد تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دینا اور عالمی بھائی چارے کے احساس کو فروغ دینا تھا۔ 1937 میں گاندھی جی نے ورداہ اسکیم پیش کی جسے نئی تعلیم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انہوں نے استعماری تصور تعلیم کے برعکس تعلیم کو سر، دل، ہاتھ یعنی ذہانت، جذبہ اور ہنر کی ترقی کے ذریعے قرار دیا۔ ان کا ماننا تھا کہ اسی کے سہارے شخصیت کی تکمیل ہو سکتی ہے اور طالب علم ایک اچھا انسان بن سکتا ہے۔ ورداہ اسکیم کا مقصد طلباء کو خود کفیل بنانا اور انہیں ان کے معاشروں کی خدمت کے لیے تیار کرنا تھا۔ بنگلہ میں کتابیں چھاپنے کا سہرا گنگا کشور بھٹاچاریہ کو جاتا ہے۔ انہوں نے 1818 میں کلکتہ میں بنگال گزٹ پریس قائم کیا اور بنگلہ میں کتابیں چھاپنا شروع کیں۔ ان کی چھاپی گئی کتابوں میں ودیاہرن، لکشمی چرتر، گنگا بھکتی ترنگنی، چانکیا سوتر اور کئی دوسری کتابیں شامل ہیں۔ بنگال کی تاریخ میں 1800 کا سال کئی لحاظ سے اہم ہے۔ اسی سال فورٹ ولیم کالج کا قیام عمل میں آیا جس نے بنگلہ زبان اور ادب کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ اسی سال سیری پور مشن پریس نے بنگلہ میں بائبل کا پہلا مکمل ترجمہ شائع کیا۔ جیمز آگسٹ ہکی ایک آئرش صحافی تھا جس نے ہندوستان میں پہلا اخبار ہکیز بنگال گزٹ شائع کیا۔ یہ اخبار 1780 میں کلکتہ، اب کولکتہ سے شائع ہونا شروع ہوا اور اس نے جلد ہی برطانوی راج کے خلاف آواز اٹھانا شروع کر دی۔ ہکی کو 1782 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف ہتکامیز مضامین شائع کرنے کے جرم میں گرفتار کیا گیا اور جیل بھیج دیا گیا۔ اس کی رہائی کے بعد ہکی نے اپنا اخبار دوبارہ شروع کیا لیکن یہ 1784 میں بند ہو گیا۔ ہکی کو ہندوستان میں صحافت کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ جیمز آگسٹ ہکی نے 1770 میں کلکتہ پریس کے نام سے ایک چھاپا خانہ قائم کیا۔ اس چھاپا خانہ میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا ملٹری بل چھاپنا شروع کیا۔ اس کے علاوہ اس نے بنگال گزٹ کے نام سے ایک ہفتہ وار اخبار بھی شائع کیا۔ فورٹ ولیم کالج کو 1800 میں لارڈ ویلزلی نے قائم کیا تھا۔ وہ اس وقت ہندوستان کے گورنر جنرل تھے۔ اس کالج کا مقصد برطانوی افسران کو مقامی زبانیں سکھانا تھا تاکہ وہ ہندوستان میں بہتر طریقے سے حکومت کر سکیں۔ اس کالج نے اردو ادب کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ فورٹ ولیم کالج میں انگریزی کتابوں کا اردو میں ترجمہ ہوا تھا۔ اس کا مقصد برطانوی افسران کو مقامی زبانیں سکھانا تھا جس سے وہ ہندوستان میں بہتر طریقے سے حکومت کر سکیں۔ 1454 میں لاطینی زبان میں چھپی بائبل، جسے گٹنبرگ بائبل بھی کہا جاتا ہے، پرنٹ ہونے والی پہلی بڑی کتاب تھی۔ اس نے یورپ میں کتابوں کی اشاعت میں انقلاب برپا کیا اور علم کی اشاعت کو تیز کیا۔ سوال: انگریزی زبان میں کتاب پرنٹ کب شروع ہوئی؟ جواب: انگریزی زبان میں کتاب پرنٹ 1470 میں شروع ہوئی۔ سوال: کس پرتگالی مشنریوں نے گوا میں پرنٹنگ پریس متعارف کروایا؟ جواب: 16ویں صدی میں پرتگالی مشنریوں نے گوا میں پرنٹنگ پریس متعارف کروایا۔ سوال:
सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस किस जगह कायम हुई? जवाब 1674 में मुंबई में कायम हुआ। सवाल, दूसरी और तीसरी बार कहां प्रिंटिंग प्रेस कायम हुआ? जवाब, दूसरी बार 1778 में कलकत्ता में और तीसरी बार 1779 में मद्रास में प्रिंटिंग प्रेस कायम हुआ। सवाल, गुज़ीट हफ्तावार अखबार की शुरुआत कब और किसने की? जवाब, 29 जनवरी 1700 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टन हक्की ने की। सवाल, हिंदुस्तान का पहला अखबार किसने शाया किया और इस अखबार का नाम क्या था? जवाब, हिंदुस्तान का पहला अखबार जेम्स ऑगस्ट हक्की ने 29 जनवरी 1700 ईस्वी में शाया किया और इस अखबार का नाम हकीज़ बेंगल गेज़ेट था। सवाल, ग्राम शाह मौर्रिख के मुताबिक 1770 से लेकर 1800 तक कल कितने छापा खाने बने? जवाब, 40 छापा खाने बने। जवाब, द इंडियन गुज़ीट अखबार सनीचर के दिन निकलता था। सवाल, हकीज़ बेंगल गेज़ेट अखबार किस दिन निकलता था? जवाब, हकीज़ बेंगल गेज़ेट अखबार सनीचर के दिन निकलता था। सवाल, द कलकत्ता क्रॉनिकल अखबार किस दिन निकलता था? जवाब, द कलकत्ता क्रॉनिकल अखबार पीर के दिन निकलता था। सवाल, द कलकत्ता गेज़ेट अखबार किस दिन निकलता था? जवाब, द कलकत्ता गेज़ेट अखबार बुध के दिन निकलता था। सवाल, द एशियाटिक मिरर किस दिन निकलता था? जवाब, द एशियाटिक मिरर हफ्ते के दिन निकलता था। जी, हफ्ता इतवार दोनों हो सकते हैं। छापा खाने की तरक्की की इब्तिदा कब से शुरू हुई? 19वीं सदी से। सवाल, संवाद कौमुदी और मुरातुल अखबार किस जबान में लिखा जाता था? जवाब, संवाद कौमुदी बंगाली जबान में और मुरातुल अखबार फारसी जबान में लिखा जाता था। सवाल, सोम प्रकाश नामी अखबार किसने लिखा? जवाब, ईशूर चंद्र विद्यासागर ने। श्रीरामपुर मिशन प्रेस में पहला अखबार कौन सा था जो बंगला जबान में शाया हुआ? 23 मई 1818 को श्रीरामपुर मिशन प्रेस में समाचार दर्पण नामी अखबार बंगला जबान में पहली बार शाया हुआ। समाचार दर्पण अखबार की शुरुआत जॉन मारिश मैन ने की। सवाल, समाचार दर्पण अखबार को कब बंद किया गया? जवाब, समाचार दर्पण अखबार 1841 में बंद किया गया। बंगला जबान का रोजाना जारी होने वाला पहला अखबार कौन सा था? जवाब है संवाद प्रभाकर अखबार। सवाल, संवाद प्रभाकर को किसने शाया किया? जवाब, संवाद प्रभाकर को ईशूर चंद्र गुप्त ने शाया किया। सवाल, किसकी इदारत में बंगाली नाम का अखबार शाया हुआ? जवाब, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की इदारत में बंगाली नाम का अखबार शाया हुआ। इदारत के मानी हैं निगरानी में। सवाल, वंदे मातरम किसका अखबार है? जवाब, वंदे मातरम अखबार अरविंद घोष का ही है। आनंद बाजारे पत्रिका किसने शाया किया और कब? जनाब, मरनाल काश घोष, प्रफुल्ल कुमार सरकार और सुरेश चंद्र मुजुमदार ने मिलकर 1922 में आनंद बाजारे पत्रिका जारी किया था। आनंद बाजारे पत्रिका के ज़ेरे साया रोजनामे द टेलीग्राफ और एबला रोज हैं। उनमें से द टेलीग्राफ 1982 में और एबला रोज 2012 में शाया हुए। ग्राहम शाह के मुताबिक कलकत्ता और उसके आसपास के इलाकों में कुल कितने छापा खाने थे? जवाब, 40 छापा खाने थे। 1779 में जॉन ज़करिया करंडर ने कलकत्ता में हिंदुस्तान का पहला छापा खाना खोला। पहला मशीन प्रेस जॉन ज़करिया करंडर ने 1779 में खोला। स्क्रीन एंड जस्टिंग मशीन की इजाद 1800 ईस्वी में विलियम चर्च ने की थी। बच्चों की तस्वीरी किताबें छले देर रामायण और छले देर महाभारत अबानेंद्र नाथ टैगोर ने लिखी थीं। बिल्कुल, संदेशनामा मैगजीन उपेंद्र किशोर राय चौधरी ने शाया किया था।
ہندوستان میں پہلی رنگین تصویر والی میگزین ماڈرن ریویو تھی۔ ماڈرن ریویو ہندوستان کا پہلا رنگین تصویری میگزین تھا۔ سندیش ایک بچوں کا میگزین تھا۔ اوپندر کشور دوارکا ناتھ گنگولی کے داماد تھے۔ اوپندر کشور نے بلاگ بنانے کا کام کب شروع کیا؟ انہوں نے یہ کام 1895 میں شروع کیا۔ اوپندر کشور نے بلاگ بنانے کی تکنیک پر اپنا مضمون کہاں شائع کیا؟ انہوں نے یہ مضمون انگلینڈ کے پینروز اینول میں شائع کروایا تھا۔ جنوبی ایشیا کا سب سے بہترین چھاپا خانہ کون سا ہے؟ جواب: یو رے اینڈ سنز۔ اوپندر کشور کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ ان کے بیٹے کا نام سکمار رائے تھا۔ اوپندر کشور نے اپنے بیٹے کو ٹیکنیکل تعلیم کے لیے کہاں بھیجا؟ انہوں نے اپنے بیٹے کو مانچسٹر یونیورسٹی بھیجا۔ سکمار رائے نے اسکرین اینڈ جسٹنگ مشین کی وجہ سے خوب شہرت حاصل کی۔ سکمار رائے نے اسکرین اینڈ جسٹنگ مشین کی وجہ سے خوب شہرت حاصل کی۔ انٹر آرٹس کونسل آف اسٹیٹس ادارہ آج کل کولکتہ میں واقع ہے۔ انٹر آرٹس کونسل آف اسٹیٹس جادھو پور میں واقع ہے۔ مہندر لال سرکار ایک ڈاکٹر تھے جنہوں نے 1876 میں انڈین ایسوسی ایشن فار دی کلٹیویشن آف سائنس کی بنیاد رکھی۔ یہ ادارہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں تحقیق کے لیے وقف ہے۔ راجہ بازار سائنس کالج کو پہلے یونیورسٹی کالج آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کہا جاتا تھا۔ راجہ بازار سائنس کالج کا قیام 1914 میں سر آشوتوش مکھرجی نے کیا۔ سر آشوتوش مکھرجی کلکتہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے۔ راز بہاری گھوش ایجوکیشن پروگرام کالج کے قیام کے پیچھے کن کا ہاتھ تھا؟ اس کالج کے قیام کے پیچھے دو مشہور وکیلوں تارک ناتھ پالت اور راز بہاری گھوش کا ہاتھ تھا۔ جدید سائنسی تحقیق کے بانی جگدیش چندر بوس کو کہا جاتا ہے۔ یونیورسٹی ایکٹ 1904 میں پاس ہوا۔ ڈان سوسائٹی کا قیام 1907 میں ہوا۔ ڈان سوسائٹی کا قیام 1902 میں ہوا۔ نیشنل کونسل آف ایجوکیشن کا رسمی طور پر قیام 11 مارچ 1906 کو ہوا۔ نیشنل کونسل آف ایجوکیشن کے پہلے صدر کون تھے؟ ڈاکٹر راج بہاری گھوش اس تنظیم کے پہلے صدر تھے۔ نیشنل کونسل آف ایجوکیشن کے ٹرسٹیز کون کون تھے؟ راجہ پیاری موہن مکھرجی، سوبودھ چندر ملک، گنیش چندر اور کالی ناتھ مترا وغیرہ اس تنظیم کے ٹرسٹیز تھے۔ نیشنل کونسل آف ایجوکیشن کے نائب صدر کون تھے؟ ڈاکٹر پی کے رائے اس تنظیم کے نائب صدر۔ بنگال نیشنل کالج کا قیام کب ہوا؟ یہ کالج 15 اگست 1906 کو قائم ہوا۔ نیشنل کونسل آف ایجوکیشن کا قیام 1906 میں برطانوی حکومت کی طرف سے متعارف کرائی گئی یونیورسٹی ایکٹ کی مخالفت میں کیا گیا تھا۔ اس تنظیم کا مقصد ایک ایسا تعلیمی نظام بنانا تھا جو مقامی ثقافت اور ضروریات کے مطابق ہو۔ اس کے بانیوں میں ستیش چندر مکھرجی اور رابندر ناتھ ٹیگور جیسی اہم شخصیات شامل تھیں۔ یہ تنظیم آج بھی تعلیمی شعبے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ ہاف ٹون پرنٹنگ ایک تکنیک ہے جو سیاہی کے چھوٹے نقطوں کا استعمال کرتے ہوئے ایک تصویر بناتی ہے۔ یہ نقطے مختلف سائز کے ہوتے ہیں اور جب ان کو ایک ساتھ قریب سے پرنٹ کیا جاتا ہے تو وہ ٹونز اور شیڈز کا بھرم پیدا کرتے ہیں۔ یہ تصاویر کو زیادہ حقیقت پسندانہ اور تفصیلی بناتا ہے۔ برائے مہربانی طلباء اپنی نصابی کتابوں اور اسکول کی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ اپنے اساتذہ سے سوالات پوچھیں اور موضوع کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے متعدد کتابیں پڑھیں۔ ان ویڈیوز کو صرف مدد کے طور پر استعمال کریں اور اپنی کتابوں پر توجہ دیں۔ اسمارٹ کلاس نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو بہترین تعلیم مل سکے۔